فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ الممدو سیریز میں اب الفاظ یا کلمات کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 83، جس میں کہ 10واں رکوع شروع ہوتا ہے، وہ اور اس کے آگے پڑھیں گے۔ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں۔ جو غلطی کمی کوتاہی ہو اس کو میرا رب معاف کر دے اور اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ آیت نمبر 82، 9واں رکوع ختم ہوا تھا، اب ہم اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ ہم 30واں پارہ بھی کر چکے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 تک کر چکے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ کچھ اور لیکچرز ہمارے اس طرح کے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ مادہ کی فہم اور عربی کی فہم کے بارے میں ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی اپنی سپیڈ زیادہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ظاہر ہے ہم نے کمپرومائز بھی نہیں کرنا اپنی قرآن کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، و اور از جب، اخذ کرنا یا لینا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، اور نہ ہم کے لیے ہو گیا، اور جب لیا ہم نے، اخذ فرما لیا ہم نے۔ اچھا جی، میثاق، وثق وثوق ہونا، میثاق اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پختہ وعدے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، بنی اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ان کا لقب تھا، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد۔ تو ظاہر ہے یہ ان کے امیڈیٹ بیٹے نہیں، ان کے جو بیٹے تھے 11، ان کی آگے اولادوں میں سے جو ہیں وہ ہیں بنی اسرائیل۔ لا تعبدون الا اللہ، لا نہیں، تا تم، عبدہ عبادت یا بندگی کرنا، اون صیغہ جمع، نہیں تم عبادت کرو، الا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور کیا ان سے میثاق لیا؟ وبالوالدین احسانا، و اور ب سے الاسم خاص، ولد جننا یا جنم دینا، خلق سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نہ جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، الحمدللہ۔ لم یلد ولم یولد، اچھا جی، تو ولد ہوتا ہے جننا، ٹو بی گیٹ، اور یا نون لیکن دال کے اوپر زبر ہے تو والدین بن گیا صیغہ تثنیہ، والدین ہوتا دال کے نیچے زیر ہوتا تو صیغہ جمع ہوتا۔ وبالوالدین احسانا، حسنا ہوتا ہے اچھا ہونا، اسی سے لفظ حسن، احسن، محسن یہ سب نکلے ہیں، تو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ و ذی القربہ، ذ و ذات یا والا، تو اسی سے زی، زو، ذا، زوی، زواتا یہ سب اسی کے ماخذ ہیں۔ و ذی القربہ، اچھا الاسم خاص، اور قرب قرب ہونا، قریب ہونا، تو و ذی القربہ اور قربت والے کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار۔ والیتامہ، اور یتامہ یتیم ہونا، تو یتامہ یتیم کی جمع۔ والمساکین، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، سکنا ہوتا ہے سکون ہونا، ساکن ہونا، لیکن اگر کاف پہ پیش ہو تو سکن کا مطلب بن جاتا ہے مسکین ہونا۔ یہ بھی اس کا مادہ تو سا کا نہ ہی ہے، لیکن اکٹھا کر کے مصدر سکن ہے جس کا مطلب ہے مسکین ہونا۔ والمساکین، وقولوا للناس حسنا، اور کہو للناس انسانوں کے لیے، حسنا، تو وہی حسنا سے ہے، تو انسانوں سے کہو اچھی بات۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، و اور یہاں پہ جو الف ہے ہم نے تحلیل نہیں کیا کیونکہ گرامر کی اصطلاح ہے۔ وَأَقِيمُوا، اس میں جو الف ہے وہ اسم امر والا ہے کہ آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا، اور آرڈر دیا جا رہا ہے صیغہ جمع مذکر کو، ٹھیک ہے، اور قائم کرو الصلاۃ، صلاۃ کو یعنی کہ نماز کو۔ صلوہ کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے درود و سلام بھیجنا، تو تحسین کرنا، تو اسی سے لفظ صلاۃ نکلا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو قرآن میں لفظ صلاۃ ہے، اس کے لیے نماز نہیں ہے۔ وہ صلاۃ، وآتوا الزکوٰۃ، و اور اب دیکھیں الف کے اوپر کھڑی زبر ہے
تو یہاں پہ آپ سمجھ دیں کہ دو الف مل گئے جیسے کہ، تو پہلا الف ہو گیا صیغہ امر والا اور دوسرا ہو گیا اتی والا، تو اور ادا کرو الزکوٰۃ. زکا وہ ہوتا ہے تزکیہ یا پاک ہونا، تو اس سے لفظ زکوٰۃ نکلا کیونکہ یہ آپ کے مال کو، ہمارے مال کو، گنہگاروں کے مال کو پاک کر دیتا ہے. اور زکوٰۃ صیغہ مونث ہے، گولتے لگی ہے، اور صلاۃ بھی صیغہ مونث ہے، گولتے لگی ہے. اچھا جی، تو قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. ثم تولیتم، ثم پھر تولیتم. اچھا جی، تا ادھر تے تم، والا یا رخ پھیرنا، اور تم صیغہ جمع مذکر. تو جب رخ پھیر لیا تم نے، چہرہ پھیر لیا ہم نے، تم لوگوں نے، الا سوائے، قلّ قلیل ہونا، سوائے قلیل کے، منکم تم لوگوں میں سے، وانتم اور تم صیغہ جمع معرضون. عرضہ ہوتا ہے کپڑے کا، دیکھیں ہوتا ہے کپڑے کا یا زمین کا، طول ہوتا ہے لمبائی اور عرض ہوتا ہے چوڑائی. تو عرض جو ہے اسی سے کہتے ہیں کہ اعراض کرنے لگے کہ لمبائی میں چڑھنے کی جگہ چوڑائی کی طرف آپ چڑھ رہے ہیں، آپ کجی کر رہے ہیں، اڑی کر رہے ہیں. تو کتنا خوبصورت لفظ ہے، وانتم معرضون، اور تم لوگ اعراض کرنے والے بنے. ٹھیک ہے، اڑی کرنے والے تم ہو، اعراض کرنے والے، اڑی کرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب اخذ کیا ہم نے، میثاقکم میثاق تم سے، لا تفسقون، لا نہیں، تا تم، فسقہ بہانا، اور اون سی کا جمع نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم. دماوا جو ہے نا وہ دم کی کا مادہ ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں دم نکلنے والا ہے، تو دم بیسیکلی خون کو کہتے ہیں. تو دماءکم خون تمہارے، ولا تخرجون، ولا اور نہیں، تا تم، خرج خارج ہونا، اون سی گئے جمع مذکر، اور نہیں تم خارج کرو گے یا نکالو گے، انفسکم. نفس کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو سانس لے رہی ہو، اسی سے لفظ تنفس ہے، تو پھر ہم نے نفس لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے جان نہیں لکھا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کہاں سے نہیں خارج کرو گے، دوارا، دار یا گھر، ہم بھی کہتے ہیں نا دار آخرت ہے، اور یہ گھر کے لیے ورڈ ہے. دیارکم، ثم پھر اقررتم، قرار آنا، تو اسی سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اقرار کرنے کے بعد بھی قرار آ جاتا ہے ایک چیز پہ نا، آپ ایک چیز پہ آپ نے ایگری کر لیا. اقررتم وانتم اور تم تشہدون، تا تم، شہادہ شہادت کی گواہی دینا، اون سی کا جمع، اور تم شہادت دیتے ہو. ثم انتم ہؤلاء، ثم پھر انتم تم صیغہ جمع، ہؤلاء یہ جو ہے بیسیکلی مرکب ہے ہا اور اولائی، لیکن ہم نے اس کو بریک نہیں کیا آسانی کے لیے، تو یہ جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ثم تقتلون، تا تم، قتل کرنا، اون سی گئے جمع مذکر، تم قتل کرتے ہو، انفسکم نفسوں کا اپنے، وتخرجون، و اور تا تم، خارج ہونا اور نکلنا، اور تخرج ہو گیا تم خارج کر دیتے ہو، فریقاً، فرق ہوتا ہے فرق ہونا، اسی سے لفظ تفریق ہے کہ آپ تفریق کر رہے ہیں، جمع تفریق کر رہے ہیں، اور تفرقہ ڈال رہے ہیں، اور فریق بھی اسی سے ہے. فریقا منکم من دیارہم، من سے، دیارہم دیار ان کے سے. تظاہرون، تا تم، ظہر، اب یہ ہم نے اس لیکچر میں پڑھا تھا پچھلے کسی ایک لیکچر میں، کہ ظہر کہتے ہیں پشت کو، کمر کو، تو اسی سے ظہر کا وقت ہے کیونکہ اس میں سورج جو ہے وہ آسمان کی پشت کے اوپر آ چکا ہوتا ہے، اسی سے جو ہے ظاہر ہو جانا کہ ایک چیز سامنے آپ کے آ گئی، ظاہر ہوگی آپ کے نا، کمر کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی. اور پھر زہار کی رسم جس پہ سورہ مجادلہ کے شان نزول ہے، تو وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا اس لیکچر میں. تو تظاہرون کا مطلب ہو گیا کہ تم ظہر پہ یا پشت پہ چڑھتے ہو، یعنی کہ کیا کرتے ہو، ان پہ چڑھائی کر دیتے ہو. تظاہرون علیہم، ان پہ تم چڑھائی کر دیتے ہو. کس طرح، بالاسم، ساتھ اسم کے، والعدوان، و اور الاسم خاص، عداوہ عداوت یا تجاوز ہونا، اسی سے عداوت لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس سے یاد رکھیں کہ جو عداوت کر رہا ہوتا ہے وہ بلا وجہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، وَإِن، اور اگر، یاتوکم، یا وہ، اتا یا آنا، اسی کا جمع، کم تم جمع، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس. ٹھیک ہے نا، وہ ہو گیا غائب کے لیے، اتی آنا
او صیغہ جمع کہ وہ جو آ رہے ہیں وہ صیغہ جمع، اور تم جن سے بات ہو رہی ہے تم بھی صیغہ جمع ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اسرا ہم کہتے ہیں نا اسیر، کسی کی اسیری میں آ گیا، قید ہو گیا، تو یہ اردو سے ہم یاد کر سکتے ہیں، تمہارے پاس اسیر بن کر آئیں تو فادوہم، تا تم فدا یا فدیہ ہونا، تو تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وہ ہوا اور وہ ہے، یعنی کہ اور وہ حالانکہ وہ ہے محرم، حرمہ ہوتا ہے حرام ہونا یا حرمت ہونا، یعنی جس چیز کی ایک حرمت ہے آپ پہ وہ آپ کے لیے حرام ہوگی، بیسیکلی اس طرح سے یہ لفظ نکلا۔ تو جس طرح حرمین شریفین کہ ان حرموں کی حرمت ہے ہمارے لیے، عربوں کے لیے بھی، اسلام سے پہلے بھی حرمت تھی ان کے لیے، تو اسی سے لفظ پر حرام نکلا، پہلے مطلب اس کا حرمت ہونا ہے۔ تو اسی طرح محرم رشتے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، وہ سب اسی حرمہ سے نکلے ہیں۔ تو محرم علیکم، تم پر، اخراجہم، اخراج ہونا ان کا، افتؤمنون ببعض، ببعض بہت پیارا ورڈ ہے، اب ہم بریک کریں گے تو ہم اتنا لمبا ورڈ سمجھ آ جائے گا۔ کیا، فا پس یا پھر یا تو، تا تم، امانہ ایمان لانا، اون سی کا جمع، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض پر، الکتاب کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء، تو نہیں، یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں ہے، ماں کے 3 مطلب ہوتے ہیں، کیا، جو اور نہیں، تو یہاں پہ نہیں والا مطلب ہے، تو نہیں جزایا، جزایا ہوتا ہے جزا ہونا، اچھے کا جزا اچھا اور برے کا جزا برا، یہ ریکمپنس ہے، ریوارڈ نہیں ہے۔ فجزاء من یفعل ذالک، تو جزا اس کا جس نے فعل کیا، ذالک یہ جو ہے منکم تم میں سے، الا سوائے خزا یا رسوائی ہونا، ٹھیک ہے، خزیان ہونا، فی الحیات الدنیا، فی میں الاسم خاص، حیا حیات یا زندگی ہونا، اور یہ صیغہ مونث حیات میں دنیا کے، و یوم القیامہ، و اور یوم اور قیامہ، الاسم خاص، قوامہ قائم ہونا، اور تے صیغہ مونث، تو جو قائم ہونے والی ہے وہ قیامت ہے، قیامت میں قائم ہونا ہے۔ اچھا جی، یردون، یا وہ رد کرنا، لوٹا دینا، ہم بھی کہتے ہیں نا ردی میں ڈال دو، رد کر دیا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، رد کر دیے جائیں گے، الہ طرف، شدہ، اشدہ، اب اشدہ جو ہے اس میں الف جو ہے وہ جو ہے ایک چیز کو زیادہ شو کرنے کے لیے ہے، یعنی شدہ شدید، اور اشدہ اور زیادہ شدید، اشد العذاب، عذابہ کہتے ہیں عذاب دینے کو، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بھی کہ غفل غفلت ہونا اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، بغافل عما ان پر، ما جو تعملون، تا تم، عمل کرنا، اون صیغہ جمع جو تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین، اولئک وہ صیغہ جمع، الذین جو صیغہ جمع، اشتروا الحیات، شرع یا خریدنا، اردو میں ہم کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش، تو خریدار کو کہتے ہیں، تو اس سے آپ یاد رکھیں، اشترو خریدنا، خریدتے ہیں، صیغہ جمع مذکر، الحیات حیات کو، الدنیا دنیا کی، دنیا بھی بہت پیارا لفظ ہے، دناوا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب پست ہونا، کمتر ہونا، نیچے ہونا، تو دنیا اسی سے لفظ نکلا ہے، ادنا، جس طرح اردو لفظ ہے ادنا، تو دنیا بھی ایک بڑی ادنا سی چیز ہے، تو اس سے لفظ نکلا ہے، تو کتنی خوبصورت ہے عربی۔ دنیا بالآخرتی، بدلے میں، اور الآخرت اسم خاص، آخر ہونا، دنیا پہلے اور آخرت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، فلا تو نہیں، یخفف یا وہ تخفیف یا ہلکا، اور خفا تخفیف کرنا، ٹھیک ہے جی، فے پہ جب شد نہیں ہے، خف کا مطلب ہے تخفیف یا ہلکا ہونا، اور اس پہ جب تشدید آ جائے گی، شد آ جائے گا، خفا، تو خفا کا مطلب ہوگا ہلکا کرنا، لا یخفف عنہم ان پر سے، العذاب عذاب، ولا اور نہیں، ہم وہ مذکر جمع، ینصرون یا وہ نصرہ ہوتا ہے مدد کرنا، نصرت ہوتی ہے مدد،
نصر من اللہ و فتح قریب. تو فتح ہوتا ہے کھولنا، یعنی کہ جب فتح کر لیا آپ نے ایک چیز، آپ پہ ایک چیز کھل گئی. اور نصرہ جو ہے وہ مدد ہوتا ہے. میرے والد کا نام انصار اللہ خان، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بہت بلند کرے. تو انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد کی تھی، نصر ورڈ اس سے نکلا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا ایک رکوع پورا ہو گیا ہے، رکوع 10. تو اس سے زیادہ سپیڈ میرے خیال سے پھر سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ خیر رکھے گا، آہستہ آہستہ ہم پڑھتے جائیں گے، آگے رمضان بھی آ رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اب ہم آیت نمبر 83 آنورڈس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب اخذ فرمایا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو سوائے اللہ کی، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، اچھا سلوک، حسن سلوک کرو، اور قربت والوں سے یعنی کہ رشتہ داروں سے اور یتیموں سے، والمساکین، اور مساکین سے، وقولوا للناس حسنا، اور کہو انسانوں کے لیے اچھی بات، احسن بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو صلاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تم لوگوں نے رخ پھیر لیا سوائے قلیل کے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، سوائے قلیل کے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو اعراض کرنے والے، اڑی کرنے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَفْسِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب اخذ فرمایا ہم نے میثاق تم سے، نہیں تم بہاؤ گے دم اپنا یا خون اپنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہیں تم خارج کرو گے نفسوں کو اپنے دیار اپنے میں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر اقرار کیا تم نے اور تم ہو شہادت دینے والے. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی ہو، تم قتل کرتے ہو نفسوں کو اپنے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور تم خارج کرتے ہو فریق کو تم میں سے یعنی کہ تمہارے مابین میں سے، دیار میں سے ان کے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم زور پر چڑھتے ہو ان کے ساتھ گناہ کے اور عداوت کے. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر آئیں تم پر یا آئیں تمہارے پاس اسیر بن کر، یعنی اسیر تمہارے پاس آئیں، تم فدیہ دیتے ہو ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور حالانکہ وہ تو حرام کیا گیا ہے تم پر. کیا چیز؟ اخراجہم، ان کا خارج کرنا، یعنی کہ فدیہ لے کے ان کو نکال دینا تم پر حرام کیا گیا، لیکن تم ایسا کرتے ہو. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو بعض پر کتاب کے یعنی کہ بعض حصے پر، اور تم کفر کرتے ہو بعض حصے کا. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس کیا ہے جزا، بس نہیں ہے جزا اس کا جو یہ فعل کرتا ہے تم میں سے، سوائے خزیان کے یعنی کہ رسوائی کے، حیات میں دنیا کے. دیکھ لیں یہاں پہ جزا کا مطلب اچھے والا جزا نہیں ہے، برے والا جزا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور یوم قیامت کے یعنی کہ قیامت کے دن وہ رد کیے جائیں گے طرف یا من جانب زیادہ شدت والے عذاب کے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ غافل اس پر سے جو تم عمل کرتے ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی ہیں جو خریدتے ہیں حیات کو دنیا کی بدلے میں آخرت کے. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس نہیں مخفف کیا جائے گا ان پر سے عذاب. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ نصرت دیے جائیں گے یا مدد کیے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم 11واں رکوع شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.